جی السلام علیکم، میرا نام احمد حسن ہے۔ آج میرے ساتھ جناب زوار ملک حیدر خورشید صاحب موجود ہیں۔ یہ رشتے میں میرے تایا جان بھی لگتے ہیں۔ آپ کا ان کے ساتھ ہر سال انٹروڈکشن محرم میں، رجب میں، شعبان میں ان کے لکھے ہوئے کلام نوحے قصیدے کو لے کر ہوتا ہے ان سے، اور ان کے مشہور زمانہ کلام علی حمزہ صاحب کا مولا میرا بھی گھر ہوئے، مائی فیوریٹ ندیم سرور صاحب کا تو رت رونا جے چھڑ دے میں، جناب رات فتح علی خان صاحب کا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، حسن صادق صاحب کا روے نہ دور وطن تو شالا بیمار کوئی، اس طرح کے مختلف کلام ان کے لکھے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتے ہیں، جو کہ مختلف نوحہ خان، قصیدہ خان، سنگرز حضرات پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آج ان کے کلام کے حوالے سے، آج ان کے کیریئر کے حوالے سے، ان کی شاعری کا سفر جو آدھی صدی پر محیط ہے، یعنی 50 سال کا سفر، اس کے متعلق ان سے بات کرتے، کیسے شروع ہوا، کیسے جاری ہے، اور کس طرح اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا، یعنی کہ آپ کو کس وقت یہ احساس ہوا کہ آپ شاعری کر سکتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کو آپ شاعری میں جاری رکھ سکتے ہیں؟ یہ تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے۔ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو گجرانوالہ۔ میرے والد صاحب تھے خورشید عالم، اور وہی شاعری کرتے تھے، اور اس کے بعد خدا نے ان کی دعا منظور کی، اور ان کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ اور پائندن پاک نے یہ شرف عطا کیا کہ میں نے اس کے بعد یہ لکھنا شروع کیا ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی شاعر اہل بیت تھے؟ ہاں، خورشید عالم خورشید ان کا مشہور کلام کوئی؟ ہاں، ردا ہے سر پہ نہ بھائی کا سر پہ سایہ ہے، الہی خیر ہو بازار شام آیا ہے۔ ایک وہ بھی تھا، وہ میں نے بھی سنا، میرا بہت فیوریٹ ہے، وہ اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو، مارا گیا حسین غم میں تیرے ہاں۔ کائنات روتی ہے۔ جی ہاں، یہ مختلف کلام تھے ان کے۔ اس کے بعد آپ کے استاد محترم بھی وہی تھے؟ میرے استاد محترم بھی بے شک میرے والد صاحب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 50 ایئرز کے ٹینیور میں جن جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، ان میں راجہ سخاوت علی، یہ استاد نزاکت علی خان صاحب، استاد حسن صادق وغیرہ، یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ بھی جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے نا، تو وہ آپ کے استاد ہی ہیں۔ ان سب کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن بیسیکلی میرے جو والد تھے نا، مرکزی استاد، وہ میرے مرکزی استاد میرے والد خورشید عالم تھے۔ آپ کو کس وقت یہ احساس ہوا؟ میرا سوال یہ تھا کہ کس وقت آپ کے اندر یہ احساس جاگا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں؟ ہاں، یہ دیکھیں، یہ ہے گاڈ گفٹڈ۔ جی بالکل، یہ یا تو شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا ہے۔ شاعر نہیں ہوتا، بالکل۔ چونکہ مجھے یہ خون سے ملی ہے، تو اس وجہ سے بندے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام سرکار کی جو محبت ہے، یہ میرے اندر تھی۔ وہ اس کی جو طلب تھی نا ایک، اس کے لیے میں نے اس کو یہ شروع کیا تھا آج سے 50 سال پہلے۔ 50 سال۔ تو آپ کا سب سے پہلا کلام کون سا تھا جو آپ نے لکھا، جو آپ کو قلم بند کیا اور جو کسی نے پڑھا؟ ہاں، یہ 50 سال پہلے، اس وقت میں ابراڈ باہر ہوتا تھا، شپنگ میں کام کرتا تھا۔ وہاں پر میں نے رات کے اندھیرے میں لکھا تھا ایک نوحہ۔ یعنی کہ آپ نے بحری جہاز میں یہ کلام، ہاں، یہ شپ میں میں لکھا تھا؟ بحری جہاز میں، شپ میں لکھا تھا، ماشاءاللہ۔ کیونکہ یہ اوپر برج پر ڈیوٹی ہوتی تھی، تو وہاں پر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہی سوچ، وہی خیال وہاں پر، گھر آجا میرا ویرن سغرا دی دہائی ہے، بے موت نہ مر جائے ہجراں دی ستائی ہے۔ آپ کا ایک مشہور زمانہ کلام تھا پردیسی ہاں اللہ راسی ہاں، یہ کس سن میں لکھا تھا؟ آئی ڈونٹ ریمبر، ابھی بہت تقریباً کتنے سال؟ تقریباً میرے حال 40 سال ہے۔ تقریباً 40 40 سال۔ سال۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ اتنا مشہور زمانہ کلام تھا کہ کسی مجلس، کوئی مجلس ایسی اس سال نہیں گزری تھی جس میں یہ کلام نہ پڑھا گیا ہو، یا اس کلام کے پڑھنے پر اس پر ماتم نہ کیا گیا ہو۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے لکھے ہوئے کلام کو لوگ جانتے ہیں، بے شک، جنہوں نے پڑھا لوگ انہیں بھی جانتے ہیں، بے لیکن شک۔ لوگ آپ کو اس طرح نہیں جانتے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پڑھنے والوں نے کبھی اس بات کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی ہے کہ ان کو بھی بتایا جائے، ان کو بھی آگے کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ حیدر خورشید ہے۔ آپ نے دسیوں لوگوں کو اپنا کلام دیا،
بے ان میں شک سے کسی ایک نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی؟ نہیں، کسی نے بھی یہ محسوس نہیں کی، بلکہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ نوحہ پڑھ رہے ہیں اور کسی کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ حیدر خورشید ہے. اچھا. منافقت ہے اور کیا کہہ سکتے میں ہیں. نے ایک واقعہ سنا تھا، کوئی ایک آدمی ہے، وہ اپنا نام حیدر خورشید اس نے رکھا، وہ لوگوں کو کلام لکھ کے دے. وہ واقعہ کیا جی ہے؟ ہاں، یہ لاہور میں یہ شفیق بٹ صاحب ہیں، نورا لال جو میڈم ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں. وہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کلام لکھانا تھا، تو انہوں نے کہا جی حیدر خورشید، وہ وہاں انڈسٹری میں کسی نے کہا جی یہ حیدر خورشید ہے. اچھا تو میں نے اس سے کلام لکھایا جب، تو مجھے مزہ نہیں آیا. اچھا میں نے کہا یار یہ اس کی لکھائی نہیں ہے. اچھا تو پھر مجھے وہاں کسی نے بتایا کہ وہ تو فیصل آباد میں ہوتے ہیں. اچھا جی. تو پھر وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا جی کوئی چینل بنائیں آپ، کوئی تاکہ لوگوں کو آپ آپ کی نے یعنی کہ یوٹیوب پر آپ کہنا آپ نے یوٹیوب پر اپنا آفیشیل چینل انٹروڈیوس کروا دیا؟ ہاں جی میں نے ابھی ریسنٹلی نا یہ جو حیدر خورشید آفیشیل، آفیشیل. ہاں یہ میں نے ابھی ناظرین ان کا بنایا. چینل یہ بتا رہے ہیں کہ حیدر خورشید آفیشیل کے نام سے انہوں نے یوٹیوب پر انٹروڈیوس کروایا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ان کے کام کو جانتے ہیں، ان کے کلام کو جانتے ہیں. تو یقیناً ہم سب کے دلوں میں ان کے لیے بہت عزت ہے. وہ اس لیے کہ مولا علی مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اس پاک ذکر کے صدقے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. جو عزت ہم نے اپنے دلوں میں رکھی ہوئی ہے، ہمیں وہ عزت تھوڑی سی باہر لانے کی ضرورت ہے. اس لیے تاکہ کیا نام ہے ان کو ان کا حق دیا جا سکے. حق سے مراد یہ کہ لوگ ان کو جان سکیں کہ یہ کون ہے جو ہم بچپن سے نوحے سنتے آ رہے ہیں، ندیم سرور صاحب کے، حسن صادق صاحب کے، اور ڈفرنٹ نوحہ خانس. کتنے نام لیں کیا نام ہے زبان تھک جائے. سب کے نوحے، سب نے ان کے لکھے ہوئے نوحے پڑھے ہیں، لیکن جو عزت ان کو ملنی چاہیے تھی، جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ابھی تک مولا کے گھر میں تو بڑی ہوگی، لیکن ہم لوگوں نے ان کو وہ نہیں دیا. ریحان اعظمی صاحب بھی ایک انٹرویو میں نے ان کا دیکھا تھا، وہ یہی شکوہ کرتے ہوئے، یہی روتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں کہ جو ان کا حق تھا، جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، ان کو ملا نہیں. اور اس میں یہ حقیقت ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ ان کے جانے کے بعد کسی نے ان کو سرمایہ ملت جعفریہ، حالانکہ یہ بہت چھوٹا لفظ ہے ریحان اعظمی صاحب کے لیے کہ سرمایہ ملت جعفریہ، اثاثہ ملت جعفریہ، اثاثہ قوم، کس کس طرح کے القاب سے انہیں نوازا گیا. لیکن جن چیزوں کی یا جس عزت کی وہ ڈیزرو کرتے تھے، جس عزت کو، وہ ہم نے ان کو نہیں دی. تو کوئی دوسرا ریحان اعظمی نہ بنے تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے، اس حوالے سے نہ بنے کہ وہ بھی اس دنیا کو اسی طرح نہ یاد کرے کہ اس دنیا نے مجھے میرا حق نہیں دیا، مجھے وہ عزت نہیں دی جو کہ میں ڈیزرو کرتا تھا. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ان کے کلام کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ یہ مولا حسین علیہ السلام کا، مولا سجاد علیہ السلام کا، پاک بی بی کا ذکر آپ کو سناتے رہیں، اور آپ بھی ان کا لکھا ہوا ذکر سن کے کیا نام ہے بی بی کی بارگاہ میں اپنی عزت بناتے رہیں. اچھا جی، آپ کے بیٹے اولاد کے بارے میں تو ذکر کریں. میرے تو کزن ہے، میں تو جانتا ہوں، لیکن ناس کے لیے میرا بیٹا ہے یاز علی رضا، اچھا وہ انشاءاللہ تعالی لکھ رہا ہے. پہلا نوحہ بھی انہوں نے لکھ لیا ہے انشاءاللہ، مجھے دکھایا ہے. میں نے آل محمد کے خدا کا بہت شکر ادا کیا ہے کہ چلیں اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے. جیسے میں اپنے والد کے بعد میں نے لکھا، تو میرے بعد میرا بیٹا لکھے. آپ کا یعنی ایک اور بیٹا بھی ہے؟ ہاں، وہ ہادی علی اصغر ہے، اس کو بھی شوق ہے، اس کو بھی شوق ہے. ان دونوں میں سے آپ اپنی شاعری کا جانشین کسے سمجھتے ہیں؟ سچی بات بتائیں دل سے. سچی بات میرا خیال ہے کہ وہ یاز علی رضا جو ہے نا، نیاز علی رضا. ہاں، یہ کمپیٹنٹ دستار آپ کے بعد اس وہ کے جو ساتھ آئی. چھوٹا ہے، آج وہ چھوٹا ہے نا، ابھی وہ پڑھ رہا ہے اس 9th کا میں نے میں. دیکھا نوحہ خوانی کی طرف زیادہ رجحان ہے بجائے کہ لکھنے. شکر الحمدللہ. ذکر آل محمد میں ہونے چاہیے، بالکل. ماتم داری میں ہونے چاہیے، پڑھنے میں ہونے چاہیے، لکھنے میں ہونے چاہیے. آپ نے ایاز جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو خود سکھایا یا انہوں نے خود لکھا؟ کیونکہ شاعر ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ سے تھوڑی بہت گائیڈنس لیتے تھے؟ وہ پنجابی چ کہندے نے کہ بلے دا بلا نہیں تے پھلی ضرور ہوے گی. کہ اگر وہ مکمل میرے پر نہیں جائے گا نا، لیکن وہ خون کی تاثیر جو ہے وہ ضرور بولے گی. جیسے مجھ میں میرے باپ کی خون کی تاثیر بولی تھی. تو انشاءاللہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ
اچھا لکھے گا، اور میری دعا ہے اس کے ساتھ کہ آل محمد کا خدا اس کا زور کلم اور زیادہ کرے. ناظرین، میر انیس کے پاس ایک باپ اپنے 2 بچوں کو لے کر آیا. انہوں نے ان سے کہا کہ جناب ان کو شاعری سکھائیے. میر انیس صاحب نے فرمایا کہ میں کیا سکھاؤں گا، یہ کیا سیکھیں گے، بھلا یہ بھی کوئی سیکھنے سکھانے کی چیزیں ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی جو پنجابی میں انہوں نے مثال دی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سکھایا نہیں ہے، لیکن ان کے خون کی جو تاثیر ہے وہ بچے میں بولے گی انشاءاللہ کسی بھی حوالے سے ہو. جناب آپ کا ایک فرمائش تھی میرے پاس، اگر آپ قبول کریں. ایک آپ کا کلام ہے، میں بچپن سے بہت شوق سے سنتا آیا ہوں. جی بسم اللہ. تیرے علم تو نہ غازی کدی جدا ہو. بے شک بے میرا شک. موسٹ فیوریٹ ہے آپ کے لکھے ہوئے بسم قصیدے. اللہ بسم اللہ. اجازت ہے جی. جی جی. تیرے علم تو نہ غازی کدی جدا ہوواں، تیرے علم تو نہ غازی کدی جدا ہوواں، ہزار وار کی لکھ وار میں فدا ہوں. ماشاء اللہ. تیرے علم تو نہ غازی کدی جدا ہوواں، جدوں بھی ہاتھ میں اٹھانا ایہو دعا منگنا، جدوں بھی ہاتھ میں اٹھانا ایہو دعا منگنا، ولائے آل محمد دی انتہا منگنا، نبی دی آل دی الفت دے وچ فنا ہوواں، تیرے علم تو نہ غازی کدی جدا ہوواں، علی ولی دے میں گھر دا فقیر ہو جاواں، علی ولی دے میں گھر دا فقیر ہو جاواں، نبی دے ویر دا میں انج اسیر ہو جاواں، کدے ملے نہ رہائی میں انج صدا ہوواں، تیرے علم تو نہ غازی کدی جدا ہوواں. آپ کے ایک اور کلام تھا، اس کے 2 شعر سننا چاہوں، اس سے 2 شعر. جی یا علی جیون تیرے نال، اس کے ایک ماشاءاللہ یہ کلام ہنر کی ایک ایسی عمدہ مثال تھی کہ انہوں نے ایک بند میں ہی 12 اماموں کے نام قلم بند کر لیے تھے، اور شاعری کے انداز میں. اس کے اگر 1-2 شعر کوئی بھی ہو جائیں. جی بسم یا علی اللہ. جیون تیرے لال. جی یا علی جیون تیرے لال، ماشاءاللہ. یا علی جیون تیرے لال، رویں ہر دل اندر کبے مست کلندر، تیری عرشاں تے پرواز، مینوں بھی شہباز بنا کے کیتا کرم کمال، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال. ایک جناب شعر میں 12 دے 12 امام گہن دیتے. بالکل ایسے یہ بہت پیارا قلم بند کیا آپ نے. حسن حسین سجاد تے باقر، جعفر صادق موسیٰ کاظم، رضا تقی نکی حسن عسکری، مہندی آن گے آخر، رب دی ذات بنائی جگ لئی، ہادی تیری یار، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال. بالکل روک دے ذرا. زوار حیدر خورشید صاحب، آپ نے جو کلام پڑھا ہے نا، یا علی جیون تیرے لال، جی جی. اس کے متعلق میں نے جب لوگ حسن صادق صاحب نے یہ کلام پڑھا نا، تو میں نے یوٹیوب پہ جا کر نا تھوڑے سے کمنٹ سیکشن کا میں نے ملاحظہ کیا. تو وہاں پر ایک کہنے والے نے کچھ اس طرح کہا کہ حسن صادق صاحب کو اس لیرکس کے لیے، یعنی اس شاعری کے لیے 200 ملین لائکس ملنے تھے، 20 کروڑ لائکس ملنے تھے. دیکھیں کہ جنہوں نے پڑھا، ہمیں ان کی عزت افزائی سے کوئی ہے مسئلہ نہیں، ان مولا کے ذاکر ہیں، ہمارے سارا آنکھوں پر ہیں. لیکن ایک جنہوں نے لکھا بھی نہیں ہے، انہیں اس لیرکس کے لیے کیا نام ہے، کہہ رہے لوگ کہہ رہے 20 کروڑ لائکس میں. لیکن آپ کو وہ جو عزت، میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے ویسے سمجھ آ رہی ہے. 200 ملین تو دور کے 2 لاکھ یا 2,000 بھی شاید وہ لوگ اس طرح. یہ کیوں ہے اس طرح؟ مجھے بہت دکھ ہے اس چیز. یہ منافقت ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. کم از کم آپ دیکھیں، جب ہم نے یہ مولا میرا بگاڑ تو ٹی وی سے، پی ٹی وی سے، وہاں سے آیا جی وہ جنہوں نے پڑھنا ہے اس کو ایوارڈ دینا ہے. اچھا جی. تو وہ جو نزاکت خان بھی ادھر ہی تھے، انہوں نے کہا جی میری بات کریں. انہوں نے کہا جی جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے اس کی ٹیون بنائی ہے، آیا اس کے لیے ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے جو اس نے گایا اس کو تو بالکل ملنا چاہیے. لیکن جو لوگ پیچھے کنگ میکر بیٹھے ہیں، جو لکھنے والے ہیں یا آگے جو ٹیون بنانے والے ہیں، اس سے بڑی اور کیا میں سمجھ تو بد نصیبی ہے یا ناانصافی ہوگی. یہی ہے نا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا اس طرح بھی، ہم ایک بار دوبارہ کہیں گے کہ پلیز ان کے چینل کو
ضرور سبسکرائب کریں. صرف آپ نے اپنی انگلیوں کو زحمت دینی ہے, لیکن ایک شاعر کو شاید جو ان کا حق ہم واقعی ادا نہیں ورنہ یہ نہ کہیں کہ آپ ملت کا سرمایہ ہیں, آپ قوم کا سرمایہ ہیں. کہ آپ سے شکوہ کر رہے ہیں, ورنہ ان کا جو حق ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے سوا انہیں کوئی دے نہیں سکتا, جو کام انہوں نے اس ملت کے لیے کیا ہے. لیکن ہمیں پھر بھی ایک زندہ قوم کی طرح بیہیو کرنا چاہیے کہ ہم ان کو جانتے ہیں, ہم ایک زندہ قوم ہے. اسپیشلی شیعہ قوم تو سب سے بہترین اور زندہ قوم ہے. تو ہمیں ان کے لیے, اپنے اثاثے کے لیے, اپنے فخر کے لیے ہمیں تھوڑا سا آگے آ کے ان کو سبسکرائب کرنا چاہیے. اور اس چینل سے انہوں نے کوئی کمرشل فائدہ نہیں اٹھانا, صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو بائی فیس بھی جانیں, ان کے کلام سنیں. مجھے جو کچھ ان کے شعر جو نوحہ خان نہیں پڑھ سکے, جو قصیدہ خان نہیں پڑھ سکے, جو دنیا سے چھپے ہوئے ہیں, یہ چاہتے ہیں وہ کلام بھی دنیا کے سامنے. صرف ان کی یہی منشا ہے اس چینل کو بنانے سے. رشید صاحب, حال ہی میں سینٹ سے ایک متنازع بل پاس ہوا ہے, توہین صحابہ و اہل بیت. تو اچھی بات ہے کہ نام ہے, کسی کو بھی کسی کے مقدسات کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں. نہ کسی کو حق ہے کہ وہ اہل بیت کی توہین کرے, اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ صحابہ کی توہین کرے. یہ حق اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. لیکن کیا آپ کی نظر میں اس بل میں صحابہ کو اہل بیت سے پہلے رکھنا ہی کوئی, آپ کیا اس میں کیا کہنا کیا چاہیے؟ دیکھیں کہ اس بل میں جو متنازع بل ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پہلے صحابہ آگے, اس کے بعد اہل بیت, جبکہ اہل بیت پہلے ہونے چاہیے اور صحابہ بعد میں ہو, کیونکہ وہ خود جو صحابہ ہیں وہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو کبھی انہوں نے اہل بیت سے پہلے نہیں سمجھا. لیکن یہ متنازع اسی لیے ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ہوا تو دے سکتا ہے, اس میں کوئی بہتری نہیں ہے. آپ کی نظر میں اس بل کی کیا حیثیت ہے؟ قبول کوئی کرتے ہیں, اس کو مسترد کرتے ہیں. مسترد. اور مزید ایک اور شکوہ تھا اس قوم کو لے کر کے آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں 12 بجنے والے ہیں, 14 اگست کی رات ہے اور محرم بھی ہے. لوگ باہر کوئی باجے بجا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ, کوئی کچھ ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ یہ مہینہ کون سا ہے, اس مہینے کا احترام کیا, اس مہینے کی انٹینسٹی کیا. لیکن پھر بھی لوگ لگے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ کو یہ پاکستانی, یہ کوفہ نظر آئے گا جہاں یہ باجے بجا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, محرم ہے, مقدس ایام چل رہے ہیں, آج شہادت امام زین العابدین سرکار ہے, تو کم از کم اتنا تو آپ منائیں. 14 اگست بالکل منائیں, اس کے منع نہیں کرتے, لیکن آپ کم از کم اتنا تو خیال رکھیں کہ یہ ایام کون سے ہیں. آپ مسلمان ہیں, آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ زبانی دعوے اچھے نہیں ہیں. کوئی بھی آپ دیکھیں باہر, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں باہر گیا ہوں, لوگ باجے بجا رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, لیکن آپ تھوڑی دیر بعد جا کے مجلس کی بات کریں گے تو حرام, بدعت, یہ سارے لفظ مجلس کے لیے استعمال کر دیں گے. لیکن اپنے باجے, اپنی ون ویلنگ, ان چیزوں کو لے کے جائیں گے تو کوئی مولوی نہیں ہے پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. کوئی مولوی ہی نہیں ہے جو اس پر حرام یا بدعت کا فتویٰ لگائے یا کچھ ایسی بات کرے. جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے تو حرام اور بدعت. یہ بل بھی انہوں نے جو بنایا ہے نا, یہ یزیدیت کا دفاع کرنے کے لیے بنایا ہے. صحیح ہے, صحیح. یہ کوئی اہل بیت کی انہوں نے کوئی محبت میں نہیں یہ بنایا, یہ جسٹ ٹو پروٹیکٹ یزیدیت کو, یہ پروٹیکشن دینے کے لیے یہ متنازع بل ہے. اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. بالکل. آپ سے آج سے 2 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی. مجھے تھوڑا بہت قلم چلانے کا شوق چڑھا تھا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ٹپ دیں, تو آپ نے مجھے بڑی پیاری انہوں نے مجھے بات سمجھائی کہ دنیا کی, اس کائنات کی ہر چیز میں ایک وزن ہے, ایک بیلنس ہے. اسی طرح شاعری بھی بیلنس مانگتی ہے. اگر آپ کی شاعری میں بیلنس نہیں ہے نا, تو آپ کی شاعری نہیں ہے, بے شک, وہ صرف لفظ ہی ہیں. تو مجھے وہ واقعتاً بات میرے لیے اتنی انسپائرنگ تھی نا کہ میں نے اس کے 2 یا 3 دن بعد ایک پوری نظم لکھ دی. بسم اللہ, میں بسم اللہ, چاہوں گا کہ بسم میں آپ اللہ, کو ضرور سناؤں گا. بسم اللہ, بسم اللہ. آپ اس پہ کوئی نماز دے. میں نے اس کا موضوع رکھا تھا بے ضمیر کلمہ گو واہ اور با ضمیر راہب, واہ, بے شک, جنہوں نے مباہلے میں سجدہ کا احترام کیا. سبحان اللہ. میں نے اس پہ ایک لکھا تھا, کربل ہو یا ہو کوفہ یا ہو شام, کیا ہے اس کلمہ گو نے دین کو بدنام کیا ہے.
जिसको रसूल अपना हारून कहते थे, बे शक। मिंबर से सालों उस पे दुश्नाम किया है। हाँ बेटी नबी की एक सताने के वास्ते हाँ जो बन पड़ा है, इससे वो इकदाम किया है। हाँ रखना सिखाया जिसने पर्दे की लाज को, हाँ पामाल उसका पर्दा सरेआम किया है। हाय 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 ईसाइयों के तुम तो ठहरे मुनकरे कुरान, हाय हाय। ईसाइयों कि तुम तो ठहरे मुनकिर कुरान, अहकाम मवद्दत का क्यों इकराम किया है। हाँ ऐसा भला क्या रिश्ता है तुम सबका अली से, हाँ क्यों पर्दे का कूफे में इंतजाम किया है। हाय हाय। सरवर के सर को देख के रोने लगा राहिब, और हाजियों ने नोश मै का जाम किया है। हाय हाय। मौला हुसैन सर तेरा धोने के वास्ते, एक पादरी ने खुद को बेआराम किया है। हाँ शाबाश। नेज़े की नोक हो या गोदी रसूल की, हाँ हाँ। राहिब ने तुझे देखा तो सलाम किया है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। कैसे करूंगा शुक्र भला तेरा मैं खुदा, वाह। अहमद पे शायरी का जो इल्हाम किया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा लगा। मालिक जोरे कलम और ज्यादा करे, और मालिक आपकी तौफीकात में मालिक और आपकी इजाफा दुआ करे। और आपके सबक नहीं, का माशाल्लाह, असर था, वो माशाल्लाह। आपका जो दिया हुआ सबक था, माशाल्लाह। वाकईतन बड़ा काम आप है। इसको मश्क जारी रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ और भी निखार आता जाएगा। इंशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं दुआ दुआ फरमाएं फरमाए इसके लिए। इलाही आमीन। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खुदा आपके कलम में तासीर पैदा करे, आपकी जुबान में तासीर पैदा करे। अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। नाज़रीन, 50 साल से फैसलाबाद में माशाल्लाह इनका लंगर का वसी और ईद मुहर्रम में इंतजाम होता है। कोई कितने मुहर्रम से शुरू करते हैं? पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम 10 मुहर्रम तक करते हैं। और एक बार मेरे तो इनके साथ धोबी घाट में जो जी, कहने धोबी लगते हैं। घाट फैसलाबाद, मेरा तो एक इनके साथ रिश्ता, मुझे वाकया पर्सनली भी पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी उस वाकये को जरूर सुने कि एक दफा इनके पास लंगर देने के लिए 1 रुपया भी मौजूद नहीं था। वो वाकया आप इनकी जुबान से सुने तो ज्यादा आपको हाँ, वकालत का काम था ना जी, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड ही होता है, कोई पता नहीं लगता। तो सर पर जब मुहर्रम आ गया तो मैं परेशान था, तो मैंने अपनी बीवी से कहा परेशानी है, मुहर्रम आ गया। तो उन्होंने क्या परेशानी, मैंने कहा जी पैसों की है। तो उन्होंने सारा जेवर उतार कर दे दिया कि ये जाकर इंतजाम करें। माशाल्लाह। और उसके बाद 12 मुहर्रम को मोहम्मद वाले मोहम्मद के खालिक ने मुझे उससे दुगना दे दिया। माशाल्लाह, सुभान यानी वो रखते नहीं है, बिल्कुल ऐसा। वो तो खजानों के मालिक हैं, बेशक। लेकिन हमने अपनी नीयत के पैसे को अच्छा नहीं समझा कि इसको समेट लो, पकड़ लो, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र में हमने ये भी किया है अपनी तरफ से कि हमने अपनी गिरा से जेवर बेचकर आजादारी की है। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का खुदा जानता है या मैं जानता हूँ। बिल्कुल जी, वो ये तो किसी से जानते कोई हैं। नाम लेने वाले अजर बात भी नहीं है। दुनिया और आखिरत में देने वाले हुए। नाज़रीन, आज़ादार कौम ही ऐसी है कि ये अपनी जेब से लगाकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में खर्च करते हैं। हम लोगों के घरों में जाकर चंदे नहीं मांगते, हम अपना ही बेचकर, अपना ही पेट काट कर हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में उनके बेशक, फर्शे और वो अदा देते जाते हैं जी, देते हैं इसी पे बेशक। किसी शायर ने शेर लिखा था, उसी का रिज्क तो करबो बला से आता है, वाह, जो पेट काट के फर्शे अदा बिछाता है। सुभान तो अल्लाह। हम वही सुभान कौम अल्लाह। है जो अपना पेट काट कर, अपने निवाले रोक कर हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए लंगर का, मजलिस का, सबील का इंतजाम करते हैं। हम किसी से चंदा नहीं मांगते, लेकिन फिर भी हमारी आजादारी पर, हमारे जुलूस पर पाबंदी ही आयद करवाने की कोशिश की जाती, नाकाम कोशिश की और जाती है। इंशाल्लाह ताला उनकी ये कोशिशें हमेशा नाकाम हमेशा नाकाम रहेंगी, आज तक नाकाम रही हैं, और ताबत सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद का ये नाकाम ही रहेंगे। इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब हम वक्त हो गया, टाइम की थोड़ी कमी है, अब अलविदा लेते हैं जनाब जवाहर मलिक हैदर खुर्शीद साहब से। जनाब, आपसे गुजारिश है, एक मशहूर ज़माना आपका कलाम है मौला मेरा भी घर होवे, जो जैसे ही वो कलाम आया था पूरे मुल्क के एक एक रक्शे में, एक एक घर में, एक एक इमाम बारगाह में, इवन हर जगह पर वो कलाम सुनाई दे रहा था। बेशक। तो आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि जाते जाते हमें आखिरी अलविदाई वो कलाम सुना। देखिए जी, मैं कुछ सिंगर तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम मौला के लेकिन- मानने वाले, मौला के जाकिर तो हैं ही आप। जैसा भी है कबूल जी, कीजिएगा। मौला कबूल करें। मौला मेरा वे घर होवे, उत्ते अलमां दी छां होवे, मेरे
दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया पंजां बारां दा ना होवे मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अदमा दी छां होवे मिलादे मुस्तफा मौला में अपने घर कराना है हसन मौला दा दस्तर खान वेड़े विच बछाना है खुआं मैं जिथे लंगर खुआं मैं जिथे लंगर कोई ऐसी भी थां होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अदमा दी छां होवे दुआ पूरी होवे जिस वेले ओ वेला वखा मौला ओ दिन खुर्शीद दी तू जिंदगी दे विच लिया मौला शहीदां दा जिक्र होवे शहीदां दा जिक्र होवे आई सैयदां दी मां